لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. وعلى السامعين الكرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا اشتہار کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے دو بڑے رحمت کا اور مغفرت کا اللہ نے ہمیں برآمد فرمایا. ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں اور رمضان المبارک کے تقریباً آخری ایام میں داخل ہو چکے ہیں. ابھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے. مساجد کے اندر روشنی کا نظم کیا جا رہا تھا اور جہاں سفیدی کرانا ہو وہاں کرائی جا رہی تھی. مساجد میں رمضان کے استقبال کی باتیں ہو رہی تھی، تراویح کی باتیں ہو رہی تھی، روزے کے آداب کے باتیں ہو رہی تھی. رمضان المبارک آیا بھی اور جبے پاؤں ایسے رخصت ہو رہا ہے کہ احساس ہی ہونے نہیں پایا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل بھی ہوئے تھے. نہایت خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے رمضان المبارک کے رحمت کے عشرے میں مالا مال ہوئے. قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے مغفرت کے عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کر لیا. اور نہایت ہی مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی تلاش کو شروع کیا اور سنت کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان المبارک میں شب قدر کی تلاش کی. اللہ تبارک تعالیٰ کے نصیب بدنصیب ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ منحوس ہیں اور کائنات میں سب سے زیادہ ذلت اور خواری کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے. کائنات کے سب سے بدترین ہے وہ افراد
جنہوں نے مغفرت اور رحمت اور جہنم سے خلاصی کے اجرے کو پایا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت کے پروانے کو حاصل نہ کر سکے، جہنم سے خلاصی کے پروانے کو حاصل نہ کر سکے۔ کائنات میں قطمیر اور سور اور کتا، جنگل میں بسنے والے درندے اور پہاڑا کھانے والے کیڑے جشن مناتے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے رمضان المبارک میں۔ ان انسانوں کو دیکھ کر جن انسانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوا کے طور کو اپنے گلے میں ڈال لیا، جن انسانوں نے رمضان المبارک کو ایسے ڈھکیل لیا گویا رمضان نہیں ہے، رمضان المبارک شاپنگ کرنے کا مہینہ ہے، خریداری کرنے کا مہینہ ہے، عید کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک شہری کا کوئی معنی نہیں، افطاری کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ کے گھروں میں اللہ کا قرآن گونجتا رہا، اللہ کا قرآن بلاتا رہا، اللہ کا قرآن جنت کی دعوت دیتا رہا، اللہ کا قرآن اللہ کے عرش کی طرف بلاتا رہا، نبی کے حوض کوثر کی طرف بلاتا رہا۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کتوں کی طرف کھاتے پھرتے رہے، جانوروں کی طرح چلتے رہے، عورتوں کو رنگیاں بنا کر، عورتوں کو سامیاں بنا کر بازاروں میں شاپنگ کراتے رہے، وہ سگریٹ کے کٹ لیتے رہے، عورت کو شاپنگ کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک چار کافر مجرم ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کے ہاتھوں میں پگڑیاں پہناتے تھے، ان کے دلی کے نام کافر جلدی لیتا رہا۔ یہ حرام زادہ دیکھ ہی رہا، اپنی عورت کو جلدی کے حوالے کر کر یہ خاموش ہو گیا، اپنی عورت کو دکاندار کے حوالے کر کر یہ دوسری عورتوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، اس کی عورت کو چھونے میں بازار والے مصروف ہو گئے۔ کسی نے آگے سے چھوا، کسی نے پیچھے سے چھوا، کسی نے باتوں میں مزہ لیا، کسی نے چہرہ دیکھ کر مزہ لیا۔ رمضان آیا روزے کے لیے نہیں تھا، رمضان تقوی کے لیے نہیں تھا، رمضان تراویح کے لیے نہیں تھا، رمضان قرآن کے لیے نہیں تھا، رمضان تو اپنے جسم کے کپڑے بدلنے کے لیے تھا، رمضان اپنی عورت کو دوسروں کے حوالے کرنے کے لیے تھا، رمضان جانور بننے کے لیے تھا، حیوان بننے کے لیے تھا۔ میں روزے کی حالت میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں، یقیناً پہانے کے کیڑے آج جشن مناتے ہوں گے، پہانا کھانے والا انجیر، ناپاکی کھانے والے جانور آج عید مناتے ہوں گے۔ ان انسانوں کو دیکھ کر جو انسان، جو مسلمان رمضان کی بے قدری کرنے والے، رمضان کی بے حرمتی کرنے والے، رمضان کا قتل کرنے والے، روزوں کو قتل کرنے والے، کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو جو رمضان کے شروع میں تراویح پڑھی، رمضان کے شروع میں روزے رکھے اور اس کے بعد دن دہاڑے انہوں نے رمضان کا قتل کر لیا، انہوں نے روزوں کا قتل کر لیا، انہوں نے تراویح کا قتل کر لیا، انہوں نے شرم اور حیا کا قتل کر لیا۔ ٹی وی چلنے لگی، گانے بجانے ہونے لگے، شادی ہونے لگی، اللہ کے گھر ویران ہو گئے، اللہ کے گھر سنسان ہو گئے، اللہ کے گھروں میں نمازیوں کی آبادی کم ہو گئی۔ کیا روزے کا مطلب یہی تھا؟ کیا آدمی روزہ بھی رکھے اور اس کی داڑھی بھی مڑی رہے، روزہ بھی رکھے اور حرام خوری بھی کرتے رہے، روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بولتا بھی رہے، روزہ بھی رکھے کاروبار میں مکاری اور عیاری کرتا رہے،
کیا گیا تھا شاید تم متقی ہو جاؤ. روزے کا ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں تقوی سے کیا گیا. کیا یہی تقوی ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے, داڑیاں بھی اڑائی جائیں, روزہ بھی رکھا جائے, غیر محرم عورتوں کو زنا کی نظر سے دیکھا جائے, روزہ بھی رکھا جائے, ڈرامہ بھی دیکھا جائے, روزہ بھی رکھا جائے, سنیما بھی دیکھا جائے, روزہ بھی رکھا جائے, اللہ کے گھر کو اعلان بھی کیا جائے, روزہ بھی رکھا جائے, نماز
سنتے ہو کتے کی زبان سمجھ میں آتی تو تم داڑھی مڈانے سے یا انہوں نے کہا کہ لباس پہننے سے اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے تم باز آ جاتے. علماء نے کہا بات 50 روپے کی نہیں, کوئی 2 دن پڑھ کے چلا گیا, کوئی 4 دن پڑھ کے چلا گیا, 50 چلے گا. رمضان کے گزرنے کے بعد کتوں کی زندگی گزارو گے, سوروں کی زندگی گزارو گے. نبی کی دعا کا نام لے کر اللہ کی قسم سے عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے. تم نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے, تم نے تراویح کا مذاق اڑایا ہے, تم نے سحری کا مذاق اڑایا ہے, تم نے افطاری کا مذاق اڑایا ہے, تم نے خدا کی رحمت کی اشرے کا مذاق اڑایا ہے. تم سمجھتے ہو خدا کے ساتھ کھلواڑا کر کر تم عزت کی زندگی گزارو گے. اپنے تھانے دار کے ساتھ لڑائی لے کر, اپنے منسٹر کے ساتھ لڑائی لے کر, اپنے وقت کے جج کے ساتھ تھانے دار, سرکل, کمشنر, ڈھیر ہے, چار ہے, ان سے دشمنی لے کر کوئی امن کی زندگی نہیں گزار سکتا. اس پر ڈر ہے کہ جھوٹے سچے مقدمات کے اندر پھنسا نہ دے, کہیں جیل کے حوالے نہ کر دے. تمہیں کھڑے ہو کر کے کام کرنے والے ایک نوابی انسپکٹر کا خوف ہے, تمہیں کھڑے ہو کر کے کام کرنے والے اپنے دینے گندے جوتے سے پیدا ہونے والے ایک جج کا تمہیں خوف ہے, ایک سرکل کا تمہیں خوف ہے, ایک پولیس کانسٹیبل کا تمہیں خوف ہے. اللہ کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ کے قرآن کا کوئی مقام نہیں کہ تم نے اللہ کے قرآن کی توہین کی, اللہ کے رمضان کی توہین کی. اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کی توہین کرنے والا, رمضان کی بے حرمتی کرنے والا, رمضان کا قتل کرنے والا, تراویح کو چھوڑنے والا, داڑھی مڈانے والا, سود کھانے والا, بجر میں دیکھو حالت کیا ہے, وہی معمول پر نمازی آ گئے. ہر رمضان کے اندر مسلمان بن جاتے, اللہ کو رحم آ جاتا, تمہاری دعاؤں پر بڑی آمین کہتے, تمہارا مقدر بدل جاتا. کیا ہو جاتا اگر رمضان میں فجر پڑھ لیتے, سحری کو ہڈیوں پر لپکنے کے لیے کتے اپاس ہو کرتے تھے, فجر کو چھوڑ کر 10 منٹ چل لیتے, 10 منٹ میں فجر ہو جاتی. کیا ہوا ہو جاتا تمہارا, تمہاری آنکھوں کی بینائی چل جاتی, تمہاری نوجوانی ختم ہو جاتی. دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے, مکاری کرنے سے باز نہیں آئے, عیاری کرنے سے باز نہیں آئے. رمضان کے مہینے میں, اللہ کے مہینے میں, نبی کی رحمتوں کے مہینے میں, قرآن کے سائے کے مہینے میں, مغفرت کے مہینے میں, جہنم سے ہلاکی کے مہینے میں, اعتکاف کے مہینے میں, شب قدر کی تلاش والے مہینے میں مسلمان نہیں بنو گے. آخر کب بنو گے مسلمان؟ کون سی چیز تمہیں مسلمان بنائے گی؟ یہود مار مار کر مسلمان بنائیں گے تمہیں؟ عیسائی تمہاری ماں اور بہنوں کی آنکھوں کو لوٹ کر تمہیں مسلمان بنائیں گے؟ آج یہود کچا چلا رہا ہے ہمیں, آج عیسائی ہمیں نکلنے کے لیے تیار ہے. ابراہم نے کعبے کو بنایا ہوگا تو بنایا ہوگا. امریکہ نیو یارک سٹی کے اندر کعبے کی شکل کا شراب خانہ بنا رہا ہے مسلمانوں. سمجھائیے اللہ دے گا, کتوں اور سوروں کی زندگی گزارو. نیو یارک سٹی میں 24 اگست آخری مکہ نام کا, نام بھی مکہ ملا, آخری مکہ نام کا ہو کعبے کی شکل کے اندر استغفر اللہ کرنے کا کام رہا ہے. مسلمانوں کریں گے وہ, تم نے رمضان کا قوم کا احترام کیا. امریکہ کے کتوں نے, امریکہ کے یہودیوں نے, اسرائیل نے اور ناجائز نسخے سے پیدا ہونے والے عیسائیوں نے کعبے کی شکل کے اندر جھوٹا کعبہ بنایا. کون سا گناہ کیا؟ تم نے تو قرآن کا, تم تو قرآن کے قاتل ہو,
کیا تم جنت کے دروازے کو اپنے پیروں سے نہیں بند کر رہے ہو؟ ٹکرا نہیں ہو؟ جیسے کوئی فقیر کوئی عیسائی اگر تمہارے سر پر آتا ہے اور وہ تمہارا دشمن ہوتا ہے، تم جوتے پہنے اس دروازے کو لات مار کر کہتے ہو نکل جاؤ میرے دربار سے، کیا تم جنت کے دروازے کو پیر سے مار کر لات مار کر بند نہیں کر رہے ہو؟ علماء کہتے ہیں مکاری گئی تمہاری، عیاری گئی تمہاری، مسجدوں کے پاس آ کر تراویح کے پاس ٹوپیاں بیچ کر، نسوان بیچ کر، دینی کتابیں بیچ کر، ادھر سرما بیچ کر، کپڑے بیچ کر مسلمان کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ آپ کی وجہ آسمان کو نہیں چھو رہی ہے، اس لیے کہ رمضان ہے دھوکہ دو۔ علماء نے فرمایا ایک اٹھنی اگر کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، قیامت کے دن جس انسان کو دھوکہ آج نے دیا اپنی نمازوں میں 750 مقبول نمازیں ان کو دینی پڑیں گی۔ پوری زندگی کھا لو گے، ایک سجدہ اللہ کے یہاں مقبول سجدہ نہیں ملے گا، ایک رکعت نہیں ملے گی۔ آپ کھانے کے مقابلے میں علماء نے حدیثوں کی روشنی میں لکھا ہے خوب دھوکہ دو، پتہ چلے گا قیامت کے دن ایک کھا کھانے سے زمینیں ہڑپنے والا روزے دار ہے، مکان کمانے والا روزے دار ہے، بیواؤں کا حق مارنے والا وہی روزے دار ہے، یتیموں کا حق مارنے والا وہی روزے دار ہے۔ وراثت کے اندر وراثت شریعت کے اعتبار سے تقسیم نہ کر کر ماں کا باپ کا حق کمانے والا، بھائیوں کو حصہ نہ دینے والا وہ بھی روزے دار۔ غیروں کے مکان میں بیٹھا ہے روزہ باقی ہے، پیٹ میں حرام کے روزے جا رہے ہیں روزہ باقی ہے، چپکن بن رہا ہے روزہ باقی ہے، ماں کو قبر سے نکال کر چوراہے میں لا کر اس کے کفن کو اتار کر 36 مرتبہ زنا کر رہا ہے، تیرا روزہ باقی ہے۔ جہنم کے لہو کو پی رہا ہے روزہ باقی ہے، جہنم کے پیٹ کو پی رہا ہے روزہ باقی ہے، جہنم کے انگاروں کو پیٹ میں جا پی کر رہا ہے روزہ باقی ہے۔ اور ظالم سے مسئلہ پوچھتا ہے منہ کر کے طے ہو گئی روزہ رہا میرا، ساتھ میں گوشت اٹک گیا تھا نگل گیا روزہ رہا نہیں رہا، مسواک کا ریشہ مسواک کے لائی کا ٹکڑا دانتوں میں اٹک گیا روزہ رہا نہ رہا، نالائق مسواک کے نیچے کی حقیقت پوچھنے والے دانتوں میں پھنسے ہوئے گوشت کے ریشے کا مسئلہ پوچھنے والے پیٹ کے اندر لہو کو داخل کر رہا ہے، پیٹ کے اندر جہنم کے پیٹ کو داخل کر رہا ہے، پیٹ کے اندر حرام کے لقمے کو داخل کر رہا ہے، تیری آنکھ زانی ہے، تیرے کان زنا کرنے والے، تیری منہ زنا کرنے والے، تیرے پیر زنا کرنے والے، تیرے ہاتھ زنا کرنے والے، تیری پیٹ اور تیری کمر زنا کرنے والی، تیرا دل تیرا تمام بدستاؤں میں ہر کر جانیوں کو اور ہڈیوں کو دور دور کر دیکھنے والا، اور پھر بھی تیرا روزہ باقی ہے۔ صحابہ کرام کے روزوں کا اثر، صحابہ کرام کے تقوی کا اثر صحابہ کی زندگیوں میں نہیں ان کے جانوروں کے اندر آیا کرتا تھا۔ آج تیری زندگی میں تقوی کا اثر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹ تھی، وہ چلنے کے لیے گھوڑا کرتے تھے، لیکن وہ اونٹ کی موٹی تازی ہو کر لوٹا کرتی تھی، بہت مردہ ہو کر لوٹا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب اونٹیاں دبلی پتلی رہتی ہیں اور تمہاری اونٹی موٹی موٹی ہو کر آتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ تمہاری اونٹی کرتی کیا ہے اور کھاتی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن ہیں، وہ گئے سلام کرنے کے لیے اونٹی کے پیچھے کی کرتی کیا ہے، دیکھا کہ ایک جگہ ہے وہاں پر سرسبز شاداب گھاس ہے اور وہاں ہریالی ہے اور وہاں سبزہ ہے، اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے، وہ اونٹ بھی اس غذا کو استعمال کرتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن ہیں، انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر، ابو بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ میری اونٹی نے سلیکٹ کیا ہے، انتخاب کیا ہے، چنا ہے اس کارے کے لیے، وہاں کوئی اور اونٹ نہیں جایا کرتا، اس لیے مدینے کے اونٹوں نے میری جو
معاشرے میں فلاں دائیں طرف فلاں بائیں طرف ایک میدان ہے، وہ میدان سے آگے فلاں جگہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہا کہ اپنا ہاتھ سر پر لگا کر بیٹھ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ ارے ستیانام ہو گیا، قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جان اونٹنی کو ہم نے کہا تو نہیں تھا کہ فلاں علاقے میں جائیں اور فلاں قبضہ پائے اور اونٹنی شریعت کے مکلف ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حلال ہے حرام ہے، اپنی مرضی سے گئی تھی، اپنی مرضی سے چارہ کر لیا تھا، بات کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس علاقے میں وہ سب جاتا بھی ہے وہ علاقہ بیت المال کا علاقہ ہے، وہ مسلمانوں کی وقت کی جائیداد ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ عمر اور تجھے سمجھ لے گا کہ اونٹنی کو کھانا تو معلوم، اونٹنی کو حلال رضا دینا تجھے معلوم نہیں. اکیلا اللہ کو تو جواب نہیں دے پائے گا جو جواب آج تو مجھے دے رہا ہے کہ اونٹنی شریعت کی مکلف نہیں، اونٹنی حلال و حرام کو نہیں جانتی، اونٹنی جائز ناجائز کو نہیں جانتی. اللہ کہیں گے عبداللہ اونٹنی نہیں جانتی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پا کر تو نہیں جان رہا. اس لیے اب خیر عافیت اسی میں ہے اس اونٹنی کو فروخت کر دے اور اس کے مال کو تو بیت المال میں جمع کر دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹنی کو 60 درہم میں بیچ دیا، خریدا اور 20 درہم میں 40 درہم نفے کے آئے. گئے اپنے ابو کے پاس اور جا کر عرض کیا ابو جان 20 درہم نے اونٹنی کو خریدا تھا اور 60 درہم کے اندر فروخت ہو رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو جو ظاہر رقم ہے وہ رکھ لو 40 درہم، اونٹنی کی جو اصل رقم ہے اس کو بیت المال کے اندر جمع کر دو ورنہ قیامت کے تم بچ نہیں سکتے. اس زمانے میں تقوی کے اثرات جانوروں کے کھائے جانے والے غلے کے اندر دکھائی دیتے تھے، جانوروں کے کھائے جانے والے چارے کے اندر دکھائی دیتے تھے. آج روزے کا اثر مسلمانوں کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا. 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو روزے کی حالت میں نکال رہا ہے. رمضان میں لوگ نماز کی فرضیت کا اپنے عام دن کے جانے کے اندر کر رہا ہے. کیسا زمانہ آ گیا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اگر کسی کو لگ گئی وہ سب سکتا ہے. آپ ممبر پر چڑھے، کہا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، اور تیسرے سینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کن باتوں پر آمین کہہ رہے تھے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تباہ ہو جائے وہ برباد ہو جائے جس نے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت کی صنعت کو حاصل نہ کیا. میں نے کہا آمین، جبریل امین نے کہا آمین، تو پھر فرمایا تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور خود پر ضرور نہ پڑے. جبریل امین نے کہا آمین. کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین آمین کہہ رہے ہیں. کون تمہارا بددعا کر رہے ہیں؟ یہ تمہاری گلی کا کوئی کمی ہے یا کوئی صاحب اپنی بہو کو بددعا کر رہی ہے یا کوئی انسان اپنے نوکر کے خلاف ٹوٹ جانے پر یا گاڑی کے پنچر کر دینے پر یا پیسوں کے ضائع کرنے پر بددعا کر رہا ہے؟ وہ نبی رحمت جو طائف کی سرزمین میں نوجوان ہو کر بھی کون کے ہاتھ میں دعا دی، وہ نبی رحمت جس نے بیٹی کے قاتلوں کو معاف کر دیا، وہ نبی رحمت جس نے مکے کی سرزمین کے اندر آگ کے اوپر کوڑا اور کرکٹ ڈالنے والوں کو، آگ کے راستے میں کانٹا بچانے والوں کو، آگ کو ملک سے نکالنے والوں کو کہا لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اے مکے کے ظالموں، اے مکے کے لوگوں جنہوں نے مجھے مکے سے نکالا، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. وہ نبی رحمت جنہوں نے مکے کے لوگوں کو معاف کیا، وہ نبی رحمت جنہوں نے بدر کے دشمنوں کو معاف کیا، وہ نبی رحمت جنہوں نے احد اور حنین کے دشمنوں کو معاف کیا، وہ نبی رحمت جنہوں نے طائف کے اندر آپ کو لوٹان کرنے والوں کو معاف کیا. کہا یہ دشمن تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن امت کا وہ ظالم معاف نہیں ہو
نے مسافہ نہیں کیا، نبی کریم کا نام کا معرفہ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، مسلمانوں کے اندر یہ رسم رافضیوں کی طرف سے آئی ہے، شیعہ کی طرف سے آئی ہے۔ مسلمانوں اگر تم نے رمضان کے اندر بے حرمتی کی ہے تو تمہارے لیے ایک موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کر تم 100 شہیدوں کا ثواب پا سکتے ہو۔ یہ جو عید مبارک جو اللہ پڑھا کرتے ہو، جو گلے ملتے ہو، دیکھو ہم نے بنگلور کے اندر، کرناٹکا کے اندر عدم اعلان دن کے اجانے میں دنگے کی سوچ سے فتوا لگایا۔ اگر یہ فتوا غلط ہوتا تو دوسرے دن اخباروں کے اندر اعلان آ جاتا، نہیں جے نگر سے جو فتوا آیا ہے وہ جے نگر کا فتوا ہے، کسی نے اس کا رد نہیں کیا۔ برسوں سے یہ فتوا لگاتے آئے ہیں کہ تاخرات کو مسجدوں کے اندر اجتماعی شکل کے اندر عبادت کرنا خلاف شریعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا، اولیاء نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے ہمت ہوتی اس بچے کے سامنے ایک بچہ اور لگا دیتا فتوے کا، نہیں آج تک کوئی نہیں لگا پایا۔ رفیدین کی حدیثیں ہیں، رفیدین ماں کی حدیثیں ہیں، سینے پر ہاتھ کی حدیثیں ہیں، سینے کے نیچے سامنے کی حدیثیں ہیں، آمین لوگ کے حدیثیں ہیں، آمین آہستہ کی حدیثیں ہیں، تو ویسا وہ بھی لگا دیتے۔ ٹھیک ہے، علماء کا اختلاف ہے، ایک طبقہ کہتا ہے تاخراتوں کو منانے کے لیے اور ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، آج تک کسی نے ہمت تعمیر کرتے لوگ نہیں، ماں میں لوگ گھوم گئے اس لیے ہم جمع کر رہے تھے۔ میں نے کہا گڑی جب نکلتی ہے عیسائیوں کی اس وقت مسلمان زیادہ بازاروں میں آتے ہیں، اس وقت تاخرات کیوں نہیں مناتے؟ نیو ایئر کو مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر بازاروں میں آتے ہیں، نیو ایئر کو ایک تاخرات مناؤ۔ ہمت نہیں کسی میں، ہم نے فتوا لگایا ہے، یہ فتوا ہمارے پاس زیادہ کا نہیں ہے، یہ فتوا قرآن حدیث کی روشنی میں علماء نے اپنا سے بلند کیا ہے۔ عید کے بعد کا مصافحہ، نمازوں کے بعد کا مصافحہ، جمعے کے بعد کا مصافحہ اور معرفہ خلاف سنت ہے، نبی نے اس کو نہیں کیا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے، ہمیں خوشی میں مل نہیں ہے، وہ عید ہو کر خوشی ہو گیا، بہانے ہزاروں کرا سکتے ہو۔ بدھ کا پوچھنے والا بھی بتوں کی عبادت میں بہانے ہی لگایا کرتا تھا۔ مانا اللہ وہ کہتے تھے ہم بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خود خدا ہے، بلکہ اس بدھ کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ مزاروں پر لحاظ چڑھانے والے، مزاروں کی پوجا کرنے والے وہ بھی تعمیر کرتے ہیں، چہلم کرنے والے، سالگرہ منانے والے اور برسی منانے والے، تیسرا منانے والے، دسواں منانے والے وہ بھی اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر مت کرو، پیر و خالی کی شریعت میں اجازت نہیں۔ صاف کی بات ہے کہ مصافحہ کرنا عید کا، جمعہ کی نماز کے بعد کا، 5 وقتہ نمازوں کے بعد، فجر کے بعد، یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ ارے جو لوگ عمر رسید آئے ان کو پوچھو، آج سے 20 سال پہلے بنگلور میں کار آتے ہوا کرتی تھی، پوچھو ان سے جن لوگوں کی عمریں 20 سال کے بعد یعنی 20 سال پہلے حالت جوانی میں تھی اور حالات کی حالت میں تھے، ان کو پوچھو۔ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ نے کسی جگہ سوائے غیر مسلمانوں کی مسجد کے وہ بھی تاخرات نہیں مناتے تھے، 2 بجے تراویح پڑھا کرتے تھے، تراویح سے پہلے تو بیان کیا کرتے تھے، لوگ جڑ جاتے تھے۔ تاخرات کہیں نہ زندگی مناتا، نہ پیورنی مناتا، نہ رضامانی مناتا، یہ وبا شروع ہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ 20 سال پہلے تک 1400 سال میں لے کر 20 سال پہلے تک جن لوگوں نے راتوں میں لائٹ بجا کر دعائیں نہیں کی، راتوں کے اندر ذکر نہیں کیا مسجدوں میں، وہ کیا وہ سب جہنمی ہے؟ کیا ان لوگوں کو سنت سے عشق نہیں تھا؟ کیا سنت سے لگاؤ نہیں تھا؟ یا قرآن حدیث سے محبت نہیں تھی؟ 1400 سال تک جو بات سمجھ میں نہیں آئی، آج اس پرفتن دور میں یہ لوگ چندے کا کاروبار کر رہے ہیں کہ باہراتوں میں چندہ پیدا ہوتا ہے اور مجھے ریاضار عالم پبلسٹی چاہتا ہے کہ باہرات کے اندر میری تقریر ہوادار ہوگی تو میری پبلسٹی ہوگی اور دوسری میری کیا بکے گی۔ 40 منٹ کی دعا ہوئی، 80 منٹ کی دعا ہوئی، نبی کہتے ہیں کہ دعا چھوٹی کرو، مختصر کرو، جانے کرو اور باہراتوں کے اندر ناٹک کر کر اے اللہ تو نے آسمان بنایا، اے اللہ تو نے سورج بنایا، اے اللہ تو نے کیڑا بنایا، اے اللہ تو نے مکھی بنایا، اپنی دعا کو لمبی کرنے کے لیے خدا کو دھوکہ دیتے ہو۔ خدا پیدا کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ مکھی اور مچھر کو پیدا کیا، اللہ بھی جانتا ہے گجرات میں کیا ہوا، جانتا ہے تمہارے علم کی ضرورت نہیں، تمہارے انفارمیشن کی ضرورت نہیں، دعائیں وہ کرو جو قرآن میں آئی ہیں، دعائیں
کا پانی، جہنم کا راستہ اور ہے، جنت کا راستہ اور ہے، حق کا راستہ اور ہے، باطل کا راستہ اور ہے۔ بات سنو حدیث کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ شب قدر کب ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابی۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوچھنے والوں میں صحابی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے بڑھ کر کوئی جواب دینے والا ہو سکتا ہے؟ مانتے ہو حدیث کو، مانتے ہو صحابہ کو، مانتے ہو نبی کو؟ کہاں سے؟ ارے جہاں اماموں پر معاونوں پر حکومت جتانے والوں نبی کے طریقے کو زندہ کرو، کیوں تقاریب کو ختم کرتے ہو اللہ کے قرآن کو؟ اب تقاریب کو ختم ہوئی تو بھی اور زندہ رکھنے سے رمضان کو کیا چل جاتا تمہارا؟ 2 دن اور زندہ رکھنے سے تراویح کو ختم کے بعد ختم ہو گیا، قتل ہو گیا، ذبح ہو گیا تراویح کا، اللہ کے قرآن کا۔ چلاتے ہو حکومت مسجدوں میں چلاؤ نوجوانوں، اپنی مسجد کے کمیٹیوں کو درخواست دو کہ ہمارے یہاں 29 تک قرآن چلے گا تاکہ اور 2 دن اللہ کے گھر کے اندر روشنی آتے رہے۔ خدا کا گھر ایسے رہے گا، تمہاری زندگیوں میں روشنی آئے گی، تمہارے قبروں میں روشنی آئے گی۔ اگر 2 دن اور تراویح پڑھ لو گے کیا برا ہوگا تمہارا؟ نہیں، ان کے باپ نے ان کی طرف وہی بھیجی 27 کی وہ شب قدر ہے۔ تقریر کرنے والے شب قدر کی تقریر 27 کی وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کب ہے؟ اللہ کے حبیب اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عشرے میں یا آخری عشرے میں تلاش کرو۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کہہ کر دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے، میری بات کا جواب آپ دینا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی تو آپ دوسری بات ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ مسافہ پر جاتے سامنے والا جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، تو سامنے والا بات ختم نہیں کرتا تھا، آپ بات ختم نہیں کرتے تھے، یہ نبی کی سنت۔ لیکن اس مسئلے میں بیچ میں جانا نہیں چاہتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دوسری باتوں میں اس لیے مصروف ہو گئے کہ صحابی ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، وہ پہچان لے کہ میں اس مسئلے سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب موقع ملا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی نہیں بتایا پہلے عشرے میں آخری عشرے میں تو یہ کہاں رہتی ہے شب قدر؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کان کھول کر سن لو، کسی کے بات کی مجال نہیں، کسی ملا کی مجال نہیں، کسی مفتی کی مجال نہیں، کسی امام کی مجال نہیں، کسی حدیث کی مجال نہیں، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی امیر شریعت، کوئی جو ہے دنیا کا بڑا علامہ، امام حرم، مسجد نبوی کا امام، خطیب، نبی کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر امامت کرنے والا اللہ کی قسم نبی کے پیروں کے جوتوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جب یہ سوال کر لیا موقع پا کر کہ شب قدر کب ہے ذرا بتا دیجیے، پہلے عشرے میں آخر عشرے میں بہت سی رات ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا غصہ دیکھا، اتنا غصہ دیکھا کہ میری زندگی میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد موت تک اتنا غصہ دیکھا، جلال میں آ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سانوں کی طرح آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر اگر شب قدر کو بتانا ہوتا مقیت طور پر تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کر نہ بتا سکتے۔ جو چیز کو اللہ نے نہیں بتایا شب قدر کی پوری شب قدر کو مسجدیں سمائی جا رہی ہیں، شب قدر کو لیلۃ القدر کو جو ہے قرآن کس کے ساتھ نے کہا، نبی نے کہا ابو ذر اگر مقیت کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کر کر شب قدر کو مقیت کر دے گا۔ عید الفطر تو معین ہے، خدا رکھا بھی دے گا۔ ہم عید الفطر معین کی تو کرتے ہیں چاند دیکھ کر جو دوسرا دن آتا ہے
مسجدوں کو سوارا جا رہا کیا ہو گیا؟ کل مرنے کے بعد خدا کو کیا جواب دو گے؟ ابو ذر کے سامنے نبی ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، چہرے اندر انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اگر اللہ کو بتانا ہوگا جبرائیل کو دیکھ کر نہیں بتا دے، بات آخر میں مجبور ہو کر بتایا جاؤ تم رمضان کے آخری آخر میں تلاش کرنا، اس کے بعد ایک تاکید کی اس کے علاوہ اور کوئی چیز مجھے نہ پوچھنا۔ یہ ہے شب قدر کا مسئلہ۔ 27 بھی کچھ شب قدر ہے، شب قدر میں تم سے ملاقات کروں گا، 2 جوڑے دلاؤں گا، شب قدر میں ایک پہنوں گا اور عید کے دن ایک پہنوں گا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کس کے بعد کہی آئی؟ کیا کیا نئے طریقے اور نئی چیزیں ایک جو رمضان کا ادا نہیں کیا اور شب قدر منانے آ گئے، شب قدر کا لڈو کھانے آ گئے، شب قدر کی مووی اور شب قدر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا اور کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کا تم جان لے وہ شب قدر کیا ہے۔ اس کے بعد گراجیٹ نے نہیں کہا کہ یہ 27 میں ہے، کہا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر والی بات ہے۔ وہ کون سی باتیں قرآن نے نہیں بتایا، وہ کون سی باتیں حدیث نے نہیں بتایا، یہ اور باتیں علماء نے علامتیں بتائی کہ شب قدر کے بعد لیلۃ القدر کے بعد جو رات کی آتا ہے وہ سورج دھیما دھیما ہوتا ہے، کرنیں نہیں نکلتی، برسات کی فوار آتی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈی 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 ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، یہ اور بات ہے۔ لیکن شب قدر کو متعین نہیں کیا، کیا کیا مصیبت ہے؟ عورتیں غیر محرم دیور سے مسافہ رہا ہو رہا ہے اور دیور کے بارے میں حدیث کہتی ہے الحمد الموت، دیور موت ہے، اس موت کو اس کے دن گلے لگایا جا رہا ہے اس کے نام پر۔ ہر دینی کے ساتھ جہاں یہ سنت کو زندہ کرے، اپنے عورتوں کے ہاتھوں کی مہندی لگانے والوں، عورتوں کے ہاتھوں کی آنکھوں کو بچانے والا کوئی مرد مانا ہے کوئی مرد مانا جو اس ہاتھ کو غیر کے ہاتھ سے رکھنے سے بچائے، اس پینے کو غیر کے پینے سے آئے۔ نوجوان سنگے سڑکے شہوت والے بنا کے خیالات والے تو بھابھی عید مبارک، دوست کی بیوی کو بھابھی بنا عید مبارک ملا جا رہا ہے، مسافہ کیا جا رہا ہے، اور یہی اپنی عورت کو اپنے دوست کے حوالے کر تماشا دیکھ رہا ہے، قبر میں جانے کا پتہ کرے گا، میدان میں چل میں جانے کا پتہ لگے گا، عورت کی قسمت عورت کی آنکھوں کو لٹانے کا کیا ملا ہوتا ہے یہ بعد میں پتہ لگے گا۔ اسلام کا کھلواڑا آج غیر کر رہے ہیں، اسلام کا مذاق اسلام کا ٹھنڈا آج دنیا کے ظاہر لوگ کر رہے ہیں۔ ڈنمارک کے کارٹون کا واقعہ ابھی پرانا نہیں ہوا، ڈنمارک کے اندر ویڈیو فلم بنائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، گستاخی کی گئی۔ امریکہ نے ایک کار بنائی جس کار کا نام رکھا الجہاد کار، الجہاد کار یعنی جہاد کار، اور اس کو مسلمانوں کی عورتوں کا برقع اڑایا۔ کوئی خریدار اگر اس کو خریدنے کے لیے آتا ہے تو تلوار کے ذریعے سے اس برقعے کو کاٹا جاتا ہے اور الجہاد کار اس کو دی جاتی ہے، یعنی اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کی آبرو کو، مسلمانوں کی عزت کو، مسلمانوں کو جو عورتوں کی عزت کی چادر ہے اس کو ہم اپنے تلوار کے ذریعے سے کاٹتے ہیں، اور جہاد جو مسلمانوں کی اسپرٹ ہے، مسلمانوں کی روح ہے، اسلام کی جان ہے، ہم اسے گلیوں میں رون سے پھیریں گے۔ مکے کے نام کا شراب خانہ کھولا گیا، جہاد نام کی کار کو لایا گیا، برطانیہ کے اندر عورتوں پر برقعے پر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے، اور تم ہم داڑھی بڑھاتے پھرتے ہو، اور تم اپنی عورتوں کو آج کی رات شاپنگ کے لیے بھیجتے ہو۔ کئی ہندو بچے، کئی ہندو جن کی افسا نہیں ہوئی، جو رام کی پوجا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، نارائن ہو، سیرت مند ہو، شرم کرو، تمہاری ان عورتوں کو یہ نارائن حرام زادے ٹوپی پہن کر رگڑے مارنے کے لیے، ٹولیاں باندھنے کے لیے، اپنی شرم کا ان کی شرم کا کو لگانے کے لیے آزاد اختیار کرتے ہیں۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہے، حیا نام کی کوئی چیز ہے، کچھ تو بات ہوگی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنہائی کی عبادت
میں جا کر عذاب نہیں پڑی. ہاں ضرورت ہے کہ آپ راتوں میں یا اپنی نظرے میں شب بدر کی تلاش کرنا ہو یا راتوں کے اندر عبادت کرنا ہو، بھلے سے تم 100 رکعتیں مسجد میں پڑھتے ہو، 2 رکعت گھر میں پڑھتے ہو، وہ 2 رکعت سنت کے مطابق ہے 100 رکعتوں کے مقابلے. بھلے سے تم ایک قرآن ختم کرتے ہو مسجدوں میں اور گھر میں 10 پارے پڑھتے ہو، وہ 10 پارے پڑھنا سنت کے مطابق ہے ایک قرآن ختم کرنے کے مقابلے میں. سنتوں کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، باہروں کی شاپنگ کے اندر اور انہوں کو نہ بھیجو. شب قدر متعین نہیں ہے. شب قدر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پڑھ نہیں سکتا. امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پڑھ سکتا. ان کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے. یہ جمہور علماء کے قول کے خلاف ہے. جمہور علماء کو یہ کہتے ہیں رمضان کے آخر رہتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں صاحب، شب قدر پورے رمضان میں کبھی ہو سکتی ہے. تو پورے رمضان میں آئے اور تم کہو کہ 27 بھی میں. ارے ہجرت کرو، کس کے عید کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ کون سا منہ لے کر آج مسلمان عید کا نام لے کر کپڑے پہن رہا ہے؟ حقیقت اللہ کی قدر ہمیں تو شرم آتی ہے، ہمیں تو ہماری حیا کھا جاتی ہے، ہماری عزت کھا جاتی ہے. مولانا رمضان میں رہنا جا رہا ہے، ایک افطاری کا موسم، شہری کا موسم، یہ فرشتے آ کر بیکار کی شکایتیں لے کر گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. حدیث میں آئے گا، آپ نے سنا رمضان کے دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں، تمہاری ذمہ داری کو چھوڑ کر تم ہمارے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو. یہ کہاں دعا کرتے ہیں، یہ کہاں عبادتیں کرتے ہیں؟ خامخواہ کا سب کر لپیٹ کر فرشتے اللہ سے کہیں گے اے اللہ، عجیب بات ہے، تجھے روزے داروں کی روزے دار بندوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے بھیجا. تو روزائی جیسے وہ تو داڑھی بڑھاتے تھے، وہ تو دودھ کھاتے تھے، وہ تو عبادت کھاتے تھے، وہ تو تراویح کو چھوڑنے والے تھے، وہ روزے کو چھوڑنے والے تھے، وہ شہری کی کھا کر سونے والے. آخر شہری سونا کتنے فکر کی بات، کتنے ہمت کی بات. ارے جگہ ہوا اور کر لیتا، قدر مل جاتی. یہ آج فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شکایتیں لے کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جنت شکایت کر رہی ہے. مولا تو نے اپنے بندوں کے لیے رمضان کے مہینے میں کھولا، یہ چپل مار مار کر، یہ جوتا پھینک پھینک کر دروازہ بند کر رہے ہیں. مولا تو نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا، جہنم کے دروازے اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. مولا یہ کمیاں ڈال کر، لکڑیاں ڈال کر، بڑے بڑے دل اور پتھر پھینک کر جہنم کے دروازے کھول کر آنا چاہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ ہے ماجرا. آپ خبریں شکایت کر رہی ہیں اے اللہ، تو رمضان کے اکرام میں، رمضان کے احترام میں تو نے عذاب قبر کو ہٹا دیا، لیکن اے مولا یہ قبر کی مٹی اپنے جسم پر ڈال کر پورا عذاب قبر دے رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون سے عمل ہے ہمارے پاس؟ کون سے روزے ہیں؟ کون سی تراویح ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ کون سا ذکر ہے؟ کون سی عبادت ہے کیا ہمارے پاس؟ ہماری عبادتوں کی حقیقت کے لیے جو بغداد کے اختتام نے کی، بغداد کا اختتام ہارون رشید سے ملنا چاہتا تھا. اس نے کہا، بیگم نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہو تو ذات تحفہ بھی لیتے جانا، ذرا انعام بھی لیتے جانا. اس نے کہا بادشاہ کے پاس کیا نہیں ہوگا، یہ ہوں گے، جواہرات ہوں گے، غلام ہوں گے، بھاگیاں ہوں گی، محل ہوگا، پرندوں کا گوشت ہوگا، حلال جانوروں کا گوشت ہوگا، ان کا کیا نہیں ہوگا بادشاہ کے دربار میں. تو اس کے گاؤں میں تالاب تھا اور تالاب میں میٹھا پانی تھا. تو عام طور سے اس زمانے میں لوگ کھارا پانی پیا کرتے تھے. کہیں دور دور ایکا دکا علاقے میں میٹھا پانی ملا کرتا تھا. آج بھی دیہاتوں کے اندر اکثر جو کنویں ہیں کھارے پانی کے کنویں چلانے جان، ہزاروں کنووں میں ایک کنواں ہوتا ہے وہ میٹھے پانی کا، وہ مشہور ہوتا ہے. بھائی وہاں یہاں سے 100 کلومیٹر دور سے کنواں ہے، وہاں سے گاڑیوں میں پانی آتا ہے، سڑکوں میں پانی آتا ہے. تو زمانے کے اندر بھی ویسے ہی تھا. تو چنانچہ بیگم نے کہا ابھی بادشاہ کو کھارا پانی پیتے پیتے تنگ آ چکے ہوں گے، یہ میٹھے پانی کا کنواں یہاں پر ہے، تالاب ہے، کام کرو ایک کوزے کے اندر مشکیزے کے اندر پانی کو بند کر لو اور بادشاہ کو یہ تحفہ دے دو. بادشاہ جہاں بنا ہارون رشید بے پناہ خوش ہو جائیں گے.
چمڑے کا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھر کر لے جا کر کھیتوں میں ڈالتے ہیں یا ہوٹلوں میں ڈالتے ہیں یا گھروں میں ڈالتے ہیں. آج بھی یہ رواج ہے مشکیزے میں پانی ڈالنے کا. مشکیزے میں ڈال دیا 2-4 سنبھالو پانی اور اس کا منہ بند کر دیا. وہ زمانہ کوئی ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، تیز رفتار ٹرینوں کا زمانہ نہیں تھا. اپنے گاؤں سے ہارون رشید کے دربار میں پہنچنے میں 2-4 دنوں کا ہفتہ 2 ہفتے کا راستہ لگ گیا. اب پانی بند ہے اور پھر کڑاکے کی دھوپ اس مشکیزے پر پڑ رہی ہے. پانی کے اندر کیڑے پیدا ہونے لگے، سڑان پیدا ہونے لگی، بدبو پیدا ہونے لگی. اور یہ ہے کسان صاحب خوش فہمی کے اندر مبتلا کہ بادشاہ میرے انعام کو دیکھیں گے اور انعام کو دیکھنے کے بعد ایک طرح ہیرے جواہرات سے لگا دیں گے. تو چنانچہ پہنچتے پہنچتے اللہ خیر کرے وہ پہنچ گئے ہارون رشید کے دربار میں. کہا جہاں بنا ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. درباریوں سے کہا ہم جہاں بنا سے ملاقات، درباری سے دھکا دے کر نکالنا چاہے نالائق. یہ کوئی کمان آ گیا، کوئی کسان آ گیا اور مشکلہ پکڑے ہوئے چلو ان جیسے لوگوں کے سے جو ہے جہاں نہیں جا کر رہو. کوئی کسان اتنی دور سے آیا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلا لو. اور وہ بلایا گیا تو کہا جہاں بنا بات سے بات سے ہوگی ہمارا تحفہ کو قبول کریں. اور وہ برتن لایا گیا، اس برتن کے اندر سے اس برتن میں وہ مشکیزے کا پانی ڈالا گیا تو سارے درباری لوگ نام پر خبر آتی ہے بدو اور صابن بھرے گئی. کیڑے اس کے اندر منہ بنانے لگے، جراثیم اس کے اندر لامنے لگے، پھیلنے لگے. اب وزیروں نے کہا کہ اس کی تو آگے آگے اس نے بادشاہ کا چرچا کیا، اس نے بادشاہ کا مذاق کیا. تو چنانچہ اب جلاد تیار ہو گیا کہ ہم حکم دیں گے، سب حکم دیں گے بادشاہ ہم اس کو گرفتار کیا جائے گا، سوری پر لٹکایا جائے گا. لیکن بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس میں جو مشکیزہ پانی لایا اتنے ہی مشکیزہ بھر کر ہیرے جواہرات دے دو اور اس کو جب چھوڑو گے اس کے گاؤں کو جانے کے لیے وہ جو ندی ہے اس ندی کے راستے سے چھوڑ دینا، اس ندی کا پانی چیز کو پلا دینا. تو چنانچہ ہیرے جواہرات لے لیا اور لینے کے بعد یہ وہ کچھ فہمی میں مبتلا ہے کہ واقعی میرا انعام قبول ہو گیا. اور بادشاہ ایسا پانی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، لیکن بادشاہ رحم کا معاملہ اور کرم کا معاملہ کرنے والا تھا. تو چنانچہ جب یہ کسان گیا اس ندی سے اور ندی کو دیکھا کہ اللہ یہاں تو جسے پانی کی ندی بہ گئی، میں نے کیا کیا؟ یہ بادشاہ کا محض فضل تھا، یہ بادشاہ کی مہربانی تھی کہ بادشاہ نے مجھ جیسے نالائق کے گندے تحفے کو قبول کر لیا. مسلمانوں اللہ کی قسم ہمارے روزے داڑھی ہونے کی حالت میں، ہمارے روزے ٹی وی دیکھنے کی حالت میں، ہمارے روزے عورتوں کی بے پردگی کی حالت میں، ہماری شرابی جھوٹ کی حالت میں، ہمارے رمضان آنکھوں کی زنا کی حالت میں، ہمارا رمضان کان اور جسم کے اعضاء کی زنا کی حالت میں. اللہ کی قسم وہ پانی کو اس لائق تھا کہ بادشاہ رکھا، لیکن ہمارے روزے ہمارے منہ پر نہ دیے جاتے. یہ اللہ کا کرم ہوگا، یہ اللہ کی مہربانی ہوگی. اگر تم روزے رکھ لو گے، اگر تم تراویح پڑھ لو گے، اگر تم توبہ کر لو گے تو ممکن ہے اللہ اس بادشاہ کی طرف جس نے گندے پانی کے تحفے کو قبول کیا ہمارے گندے روزے کے تحفوں کو قبول کر لے گا. لیکن اگر تم نے توبہ نہیں کی، ابھی تمہیں رمضان سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تم داڑھی بڑھانے سے باز نہیں آؤ گے، رمضان کے بعد دیکھو اس چہرے کو کہ یہ چہرہ داڑھی سے خالی ہے. رمضان کے بعد دیکھو اس آدمی کو یہ نماز نہیں پڑھتا. رمضان کے بعد جسے دیکھو یہ دین کے احکامات پر عمل پیدا نہیں ہوتا. سمجھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا جس کے گلے میں پڑ چکا ہے اور جس کے گلے میں نبی کی بددعا پڑ چکا وہی اماں کی خبر سے آ کر جب اللہ کا نام آئے گا اسے نہیں بتا سکتی. یہ لکھ کر رکھ لینا، یہ دعویٰ نہیں حدیث کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے نکلی ہوئی بددعا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے ابھی کچھ کامران ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے ابھی کچھ تراویح ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے ابھی کچھ روزے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے ثقافت کی کچھ دن باقی ہیں. مسلمانوں خیریت عافیت اور ہم اور سلامتی اسی میں ہے کہ تم توبہ کر لو اور گزرے ہوئے رمضان میں تو خطائیں بھی اس پر شرمندہ ہو جاؤ. شرمندہ ہونے کے بجائے عید کی تیاریوں میں مست ہوگے اور عید کے اندر میٹ نئی فطروں کو انجام دو گے اور شب قدر کو متعین کرو گے، خدا کے ساتھ ٹھٹا کرو گے. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہیں معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان میں جو ہم سے خطائیں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کبھی رمضان کا ہمیں
فرمائیں